پہلے تو یہ بتائیے گا نا کہ یہ جس انداز سے ترمیم ہوئی ہے تو کیا اس پہ یہ خطرہ یا خدشہ نہیں ہے کہ یہ بھی جناب یہ کہہ کر چیلنج کر دیا جائے کہ صاحب اس میں تو بدنیتی کا عنصر ہے کہ دیکھیں راتوں رات یہ آرڈیننس پاس ہوا، صدر پاکستان تھے نہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب بدنیتی کیسے پروف کی جا سکتی ہے عدالت میں، تو کم از کم لیگیلٹی کی حد تک تو یہ بالکل آسان ہے معاملہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے باقی پہلو بعد میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں لا میں تو اگر بدنیتی ہو بھی تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لیجسلیچر جو ہے اس کو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اس کا قانون جو ہے وہ آئین سے متصادم ہے کہ نہیں۔ وہ بدنیتی پہ اگر آپ بدنیتی کہہ بھی دیں تو اس قانون کو آپ اسٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتے، بس بائی بکس وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ بدنیتی آپ چونکہ کہہ رہے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کون سی اس میں ایسی چیز لگی ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بدنیتی پہ مبنی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، اچھا ایک دیکھیں میں کہہ نہیں رہا اور میں اس پروگرام میں دائرہ تجزیہ کار نہیں ہوں، ہوسٹ سے سوال اٹھا رہا ہوں، لیکن میں آپ نے پوچھا تو میں عرض کرتا ہوں کہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے سوال بدنیتی کا، وہ یہ کہ بھائی ایک کیس چل رہا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کا کیس چل رہا ہے، نیب کے حوالے سے بہت سارے کیسز میں سے ایک ہے القادر ٹرسٹ، اس میں جو ہے وہ ان کی گرفتاری بھی ہوئی ہے، اور اب یہ خبریں ہیں کہ جناب عید کے بعد انہوں نے دوبارہ گرفتار ہونا ہے۔ اب یہ ریمانڈ جو یہی گورنمنٹ جو کل تک سمجھتی تھی کہ 90 دن بہت زیادہ ہے، اس سے 90 کو کم کر کے انہوں نے 14 دن کر دیا تھا، اب 14 کو بڑھا کے 30 دن کر دیا ہے۔ اسی مقدمے میں وعدہ معاف گواہوں کی بات آ رہی ہے تو اچانک وعدہ معاف گواہ کا کردار بھی بڑا اہم کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں ایسا لگ رہا ہے کہ پرسن اسپیسیفک تبدیلی ہوئی ہے راتوں رات تاکہ جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو پکڑا جا سکے۔ نہیں، یہ پرسن اسپیسیفک اس لیے نہیں ہے کہ جتنے بھی کیسز نیب میں اس وقت چل رہے ہیں یا انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں یا انکوائر ہو رہے ہیں سب پہ اس قانون کا اطلاق ہوگا، صرف چیئرمین پی ٹی آئی والے مسئلے پہ اس کا اطلاق نہیں ہے بلکہ تمام کیسز پہ ہوگا، تو لہٰذا یہ اکراس دا بورڈ کیا گیا ہے، یہ کسی فرد واحد کے لیے یہ ترامیم نہیں لائی۔ ظاہر ہے سر قانون بنے گا تو اطلاق تو آن پیپر سب پر ہی ہوگا، لیکن پاکستان میں ایک ہسٹری تو رہی ہے نا انڈیویجولز کو سپورٹ کرنے کے لیے پورے آئینوں کا مطلب قانون میں تبدیلی کی ہسٹری تو رہی ہے نا۔ جی اب یہ آپ نے کہا ہے، لیکن یہاں پہ تو یہ کسی کو ثابت کرنا ہوگا نا کہ یہ صرف چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے کیا جا رہا ہے، اور بدنیتی اگر آپ اسرٹ کرتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ آپ اس کو ثابت کریں، بدنیتی کو صرف اسرٹ کر دینے سے تو کافی نہیں ہے نا جی۔ اچھا تو سر اس میں آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے، آپ کا لیگل بیک گراؤنڈ بھی اور آپ معاون خصوصی وزیر اعظم بھی برائے اکاؤنٹیبلٹی، اور یہ معاملہ بھی اکاؤنٹیبلٹی سے ہی متعلق ہے، تو کہ جس گورنمنٹ نے کل تک یہ بہت مناسب جانا کہ 90 دن بھائی بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ مس یوز کیا جاتا ہے اس کو، اور 90 کو کم کر کے 14 دن کر دیا کہ بس نیب 14 دن کا ریمانڈ لے سکے گا زیادہ سے زیادہ، اسی نے اب 14 کو بڑھا کے 30 دن کر دیا ہے، وجہ دیکھیں یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے نا، ہاں اس میں سارے فیکٹس انرتھ کرتے ہوئے ذرا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، کچھ چیزیں بہت سمجھنے کی ہوتی ہیں کیونکہ وہ بڑی صفائی سے یہ وائٹ کالر کرائم کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے 90 دن کا ٹائم رکھا گیا تھا جو کہ سمجھا گیا کہ زیادہ ہے، تو اس کو 14 دن کر دیا گیا، لیکن 14 دن اب سمجھا گیا کہ بہت ہی کم ہے، تو اب بھی اگر درمیان میں 60 دن کر دیتے یا 45 دن کرتے تو وہ انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا بلکہ 30 دن کیا، جو کہ اپیرنٹلی لگتا ہے کہ کافی ریزنیبل ٹائم ہے۔ یہ اس سے زیادہ جو ہے وہ ٹائم اگر دیا جاتا تو وہ ٹھیک نہیں تھا، اس سے کم بھی دیا جاتا تو وہ کم ہوتا، تو اب یہ 30 دن جو ہے اپیرنٹلی یہ ریزنیبل ہے، اور یہ میرا خیال ہے اگر یہ لیجسلیشن آئی ہے تو یہ کوئی بری لیجسلیشن نہیں ہے۔ اچھا لیکن سر کیا پچھلے دور حکومت میں یہی نیب قوانین، بلکہ بطور مجموعی نیب قوانین چھوڑ دیں، اسپیسیفک یہی والی شک جس پہ ابھی میں اور آپ بات کر رہے ہیں، یہ اس حکومت کے مختلف لوگوں کے خلاف مس یوز نہیں ہوئی کہ جب 90 دن کے ریمانڈ ہوتے تھے، مریم صاحبہ، شاہد خاقان، مفتاح اسماعیل، اور وہ لوگ آ کر کہتے تھے کہ یار ہم بیٹھے ہم سے کوئی مقدمے کی بات تک نہیں کرتا ہے، مطلب ریمانڈ آن بک تو اس لیے لیا تھا نا کہ بھائی جان سر ہمیں یہ بدنا اس لیے چاہیے تاکہ تفتیش کر سکیں، وائٹ کالر کرائم ہے، بڑا گنجلک معاملہ ہے پیچھے سے، وہ لوگ آن ریکارڈ آ کے کہتے تھے کہ ہم سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، سارا سن بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ نیب کو اندر رکھنا ہوتا تھا 90 دن تو بس وہ کھینچ دیتا تھا۔ یہی چیز کل مس یوز نہیں ہوئی تھی جو آج مس یوز اس کے نہ ہونے کا امکان ہو؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ 90 دن جو تھا یہ واقعی مس یوز ہو رہا تھا، اسی لیے اس وقت کو کم کیا، لیکن جب کم کیا تو وہ بھی محسوس ہوا کہ یہ ٹائم اب بہت ہی کم ہے، اس سے جو دوسری سائڈ ہے وہ اس کو مس یوز کر رہی ہے، یا وہ پر وقت وہ فیکٹس جو ہے وہ انرتھ نہیں ہو رہے یا وہ کچھ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، تو اس کو انہوں نے 30 دن کر دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر ایک حل کی انہوں نے تلاش کی ہے۔ اچھا عرفان صاحب اس کی ایک دو ٹھیک ہے، اس کی ایک دو اور باتیں بھی ذرا میرے ساتھ رہ سکیں۔ شاہ خاور صاحب پہلے تو آپ یہ بتائیے گا اس حد تک، اس کی باقی ڈیٹیل سے بعد میں آتے ہیں،
اس حد تک آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ بہرحال ابھی یہ پرسن اسپیسیفک ہے نہیں ہے، نیت کیا ہے، دلوں میں کیا ہے، یہ بھائی بات کا معاملہ ہے. عدالت کی حد تک یہ معاملہ چیلنج نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا اس میں جو کہ آپ آن پیپر پروو کر سکیں کہ آئین پاکستان کے متصادم ہے. اور عدلیہ کا دائرہ اختیار اتنا ہی دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی قانون آئین کے متصادم تو نہیں بن گیا، وہ نہیں بنا ہے، اس لیے ایز فار ایز جوڈیشری از کنسرن اٹ از آل گڈ. آپ ایگری کرتے ہیں سر شاہ خبر صاحب؟ دیکھیے وسیم ادامی صاحب، بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بالکل با اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی قانون بنائے اور قانون میں ترمیم لائے. ویسے تو آئیڈیلی یہ اچھا ہوتا ہے کہ جب آپ کی پارلیمنٹ موجود ہے تو آپ نے جو بھی قانون سازی کرنی ہے آپ کسی بھی ایک پارلیمنٹ کے ہاؤس میں اس کو ریجونیٹ کریں، اس میں بحث ہو، پھر اگر وہ اس سے پاس ہوتا ہے بل تو پھر دوسرا ہاؤس جو ہے اس کی توثیق کرے، پھر پریزیڈنٹ کرتا ہے. صحیح ہے. تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئیڈیل سچویشن ہونی چاہیے. یہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پہلے 90 دن کا ریمانڈ تھا، پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ترامیم کی گئی جس میں وہ 90 دن کے ریمانڈ کو جو ہے وہ 14 دن ریمانڈ پہ ریڈیوس کر دیا گیا. اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان نیسیسری تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا رائٹلی وہ ترامیم ہوئی تھی. لیکن ابھی یہ جو آرڈیننس آیا ہے بالکل ابرپٹلی، اور اس میں بھی نیشنل اسمبلی جو سیشن میں تھی اس کو پرووک کیا گیا، اس میں کوئی دوسری رائے میں نہیں سمجھتا ہو سکتی ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ کا یا پارلیمنٹ کا یا جو آپ کی ایگزیکٹو ہے اس کا یہ پریروگیٹو ہے کہ وہ سمجھے کہ کوئی قانون سازی جو ہے وہ فوری ہونا ضروری ہے، تو آرڈیننس کے ذریعے بھی جو ہے وہ قوانین سازی کی جا سکتی ہے. صحیح ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی اس میں شک ہے جو کہ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہے. بظاہر آپ کو لگ رہی ہے اس میں کوئی بھی ایسی شک؟ بظاہر ڈیٹیل میں جانا ایسا نہیں ہے. تو اس کا مطلب بظاہر ایسا لگتا ہے نا کہ یہ بہرحال چیلنجبل تو نہیں ہے، یا چیلنج بھی ہوگا تو کہیں اس کی لیگل سٹینڈنگ وغیرہ تک نہیں ہوگی. نہیں، چیلنجبل میرا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہرحال یہ تو پارلیمنٹ کا گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے قانون سازی کا. لیکن ایک چیز میں وسیم ادامی صاحب آپ کو بتاؤں جی کہیے کہ یہ جو میں تو سمجھتا ہوں کہ 14 دن کا جو ریمانڈ ہے جو ضابطۂ فوجداری میں کسی بھی بڑے سے بڑے جرم کا جو رکھا گیا ہے وہ 14 دن بالکل مناسب ہوتا ہے. ایک تو 24 گھنٹے جو ہے وہ ایجنسی اپنے پاس ویسے رکھ سکتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو میجسٹریٹ یا کورٹ کے سامنے پیش کر کے وہ پھر میکسیمم 14 دن کا ریمانڈ دے سکتے ہیں. 14 دن میں بہت ساری تفتیش ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ ریمانڈ ختم ہو جائے تو تفتیش پھر بھی جب کوئی جوڈیشل لاک اپ میں ہو تب بھی ہو سکتی ہے. تو آئیڈیلی تو میں سمجھتا ہوں کہ 14 دن کا ریمانڈ ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ اس ریمانڈ کو جو ہے وہ جج اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ریگولیٹ کرے گا، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو گرفتار کر لیا جائے تو وہ جو جج ہیں وہ 30 دن کا ایک دن ہی ریمانڈ دے دیں. اس میں وہ وقفے سے ریمانڈ دیتے ہیں، اور جب وہ دوبارہ اس کو ریمانڈ کی ایکسٹینشن جب نیب مانگے گی تو یہ جج کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ آپ نے یہ جو جتنے دن آپ کی تحویل میں تھا جسمانی ریمانڈ میں ایک ملزم، آپ نے کیا تفتیش کی ہے، کیا تفتیش ابھی جو ہے مطلب یہ تو ایک انتہا ہے، زیادہ سے زیادہ اتنے دن کا ہو سکتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے.